بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم.اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 37 ہے، جس کا عنوان ہے اسلام کے معاشی اقدار، اور اسلام کے معاشی اقدار میں سے تقوی پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، یعنی پچھلے سبق کا آج کا سبق حصہ دوم ہے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے اسلام کے معاشی اقدار پر گفتگو شروع کی تھی، اور پہلا جو قدر ہے معاشی وہ تقوی تھا، اس پر ہم نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ تو آج کے اس سبق میں بھی اسی تسلسل سے ہم آگے چلیں گے، اور معیشت میں تقوی کا جو کردار ہے، اس کردار کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو دیکھیں گے صرف دولت میں تقوی کا کیا کردار ہے۔ دو طرح کا کردار ہے دولت کو صرف کرنے میں، ایک اثباتی پہلو میں کردار ہے اور ایک انسدادی پہلو میں کردار ہے۔ تو صرف دولت میں دو قسم کے کردار ہیں، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ایسے پیدائشی دولت میں تقوی کے کردار پر گفتگو کریں گے، اور اس میں بھی اسی طرح دو پہلو ہیں، اثباتی اور انسدادی۔ ایسے ہی تقسیم دولت میں بھی تقوی کا کردار دیکھیں گے، اس میں بھی دو پہلو ہیں، اثباتی پہلو اور انسدادی پہلو۔ اور ایسے ہی تقوی اجتماعی معیشت میں، یعنی اجتماعی معیشت میں، ملکی معیشت میں تقوی کا کیا کردار ہے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو یہ تقوی کا تعارف وغیرہ تو ہم نے پچھلے سبق میں دیکھ لیا تھا، اب معیشت میں تقوی کا کردار کیا ہے، اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم صرف دولت میں تقوی کا کردار دیکھتے ہیں۔ تو صرف دولت کا مطلب تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ دولت کو خرچ کرنا، دولت کو اپنے استعمال میں لانا، اشیاء سے خریدنا تاکہ اشیاء کو استعمال کیا جا سکے، جیسے خوراک ہے، لباس ہے اور دوسری ضروریات زندگی ہیں، ان کے اوپر دولت کو خرچ کرنا، صرف کرنا، اس کو کہا جاتا ہے صرف دولت۔ اب اس کے دو پہلو ہیں، ایک ہے اثباتی پہلو، یعنی جس میں صرف دولت کا حکم دیا گیا ہے۔ اب پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ حلال اور طیب اشیاء کے استعمال کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف دولت کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 میں فرمایا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کہ کھاؤ خوب کھاؤ، پیو خوب پیو، لیکن لا تسرفوا، اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو۔ ٹھیک ہے، اب اس باتی پہلو کون سے ہیں؟ پہلا پوائنٹ حلال اور طیب اشیاء کا استعمال ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ٹھیک ہے کھاؤ پیو استعمال کرو چیزیں، لیکن حلال چیزیں استعمال کرو، وہ رزق کھاؤ جو تمہارے لیے حلال ہے۔ حرام سے استفادہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، حرام کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ ایسے ہی صرف دولت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کفایت شعاری کا بھی حکم دیا ہے، کہ کسی شخص کے پاس جتنے وسائل ہیں، جتنی دولت ہے، وہ اس دولت کی حدود میں رہ کر اس دولت کو صرف کرے، اس کا استعمال کرے، یعنی جو اس کی حقیقی ضرورتیں ہیں ان حقیقی ضرورتوں پر ہی بقدر ضرورت اپنی دولت کو خرچ کرے، کفایت شعاری سے استعمال کرے۔ یا کسی قوم کے پاس جتنے وسائل ہیں وہ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اپنی دولت کو استعمال کرے، یعنی سیدھے سے لفظوں میں اپنی چادر دیکھ کر جو ہے نا پاؤں پھیلانے چاہیے، یہ ہوتی ہے کفایت شعاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس شخص نے کفایت شعاری سے کام لیا وہ کبھی بھی تنگ دستی سے دوچار نہیں ہوگا، یعنی کبھی اسے تنگ دستی نہیں آئے گی۔ تو یہ اثباتی پہلو ہے صرف دولت کا، کہ کفایت شعاری کے ساتھ دولت کو استعمال کیا جائے، ایسے ہی حلال چیزوں میں دولت کو استعمال کیا جائے، یہ ہیں اثباتی پہلو صرف دولت کے۔ اب ہم دیکھتے ہیں انسدادی پہلو۔ انسدادی پہلو کا مطلب ہے کہ جن سے یا جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے دولت کو صرف کرنے سے منع کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حرام اشیاء سے ممانعت کی ہے، کہ جتنی بھی حرام چیزیں ہیں ان پر دولت کو صرف نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ جیسے شراب ہے، حرام چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی خرید و فروخت پر پابندی لگائی ہے۔ یہ دیگر منشیات ہیں، خون ہے، سور کا گوشت ہے، مردہ جانوروں کا گوشت ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور ہے، تو یہ ساری چیزیں
حرام ہیں تو ان کے اوپر دولت کو خرچ نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کیا ہے۔ ایسے ہی اسراف اور تبذیر کی ممانعت ہے کہ فضول خرچی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، فضول خرچی کے کاموں میں دولت کو صرف نہیں کرنا چاہیے، یہ انسدادی پہلو ہے، یعنی منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے۔ بلا وجہ گناہ کے کاموں میں اپنی دولت کو خرچ کرنا اور نمود و نمائش کے لیے، فخر کرنے کے لیے، عیاشیوں میں، اس طرح کے کاموں میں اپنی دولت کو خرچ کرنا، یہ تبذیر کہلاتا ہے، فضول خرچی کہلاتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ایسے کاموں میں دولت کو صرف نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے عیاشیانہ صرف کی ممانعت کی ہے کہ عیاشی والی زندگی کے لیے دولت کو صرف نہ کیا جائے، خرچ نہ کیا جائے۔ جیسے مردوں کے لیے سونا ویسے بھی حرام ہے، لیکن عیاشیانہ زندگی گزارنے کے لیے مردوں کا اپنی رقم کو سونے کے زیورات پہننے کے لیے خرچ کرنا، یا ایسے ہی ریشمی لباس کے لیے خرچ کرنا، یہ سب حرام ہیں۔ ایسے ہی ٹھاٹ بھاڑ کی زندگی گزارنا، لہو لعب کے کھیلوں میں اپنی رقم کو خرچ کرنا، یہ ساری چیزیں جو عیاشیاں والی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رقم کو خرچ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایسے ہی کوئی ایسی جگہ جہاں پر کسی دوسرے شخص کی دل آزاری ہو، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دولت کو صرف کرنے سے منع کیا ہے۔ اسلام نے بازاروں میں چلتے پھرتے کھانے سے منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ اگر کوئی غریب دیکھے گا تو اس کی دل آزاری ہوگی، تو ایک دل آزاری کا پہلو نکلتا ہے، اس لیے اسلام نے منع کر دیا کہ چلتے پھرتے بازاروں میں، گلیوں میں نہ کھایا جائے۔ ایسے ہی اگر گھر میں کوئی اچھا کھانا بنایا جائے تو تھوڑا سا زیادہ بنا لیا جائے تاکہ پڑوسیوں کو بھی وہ دے دیا جائے۔ ایسے ہی پھل وغیرہ اگر گھر میں کھائے جائیں تو ان کے چھلکے وغیرہ باہر نہ پھینکے جائیں، کہ اس کی وجہ سے پڑوسیوں کو دل آزاری ہوگی کہ شاید وہ پھل نہیں خرید سکتے۔ تو اس وجہ سے جو دل آزاری کے کام ہیں ان میں بھی دولت کو خرچ کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ تو یہ اثباتی پہلو اور انسدادی پہلو صرف دولت کے دونوں کے بارے میں ہم نے گفتگو کر لی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش دولت میں تقویٰ کا کیا کردار ہے۔ پیدائش دولت کا مطلب کیا ہے؟ پیدائش دولت کا یہی مطلب اکتساب دولت، اکتساب رزق، یعنی دولت کمانا، رزق کمانا، یہ پیدائش دولت کا مفہوم ہے کہ اپنی جسمانی طاقت کو، اپنی دماغی صلاحیت کو، اپنے آلات کو، اپنی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی سوچ و فکر کو استعمال کرتے ہوئے انسان دولت کو پیدا کرے، جنریٹ کرے، پیسہ بنائے، تو اس کو پیدائش دولت کہا جاتا ہے۔ اب پیدائش دولت میں سرمایہ دارانہ نظام کی طرح کھلی اجازت نہیں کہ بس کمائے جاؤ کمائے جاؤ کمائے جاؤ، نہیں، بلکہ پیدائش دولت کی بھی اسلام میں حدود و قیود ہیں۔ تو ایسے ہی اکتساب دولت کے اور پیدائش دولت کے بھی دو پہلو ہیں، ایک اثباتی پہلو ہے اور ایک انسدادی پہلو ہے۔ اثباتی پہلو میں ایک تو یہ آ جاتا ہے کہ تلاش رزق کی کوشش کرنا، یعنی اسلام نے اس بات کا انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی ساری صلاحیتوں کو، اپنی ساری قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے رزق تلاش کرے، اکتساب رزق کرے، اکتساب مال کرے۔ یعنی اسلام نے ترک دنیا کا حکم نہیں دیا، بلکہ تلاش رزق کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے رزق خود تلاش کرے۔ ایسے ہی اسلام نے اس باتی پہلو میں ایک پہلو یہ بھی آتا ہے کہ اکتساب رزق کے لیے صرف اور صرف حلال ذرائع کو استعمال میں لائے، حرام ذرائع کو استعمال میں نہ لائے۔ اکتساب رزق کا ایک طریقہ رشوت بھی ہے، سود بھی ہے، لیکن وہ اکتساب رزق ہے لیکن حلال اور پاکیزہ نہیں ہے۔ حلال اور پاکیزہ جو ذرائع ہیں پیدائش دولت کے، اکتساب رزق کے، ان کو استعمال میں لانے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ ایسے ہی دوسرا پہلو انسدادی پہلو ہے، یعنی جس میں منع کیا گیا ہے۔ تو حرام ذرائع کو استعمال کرنے سے شریعت میں منع کیا گیا ہے، کہ جیسے سود ہے، چوری ہے، اور کسی کی جگہ پر قبضہ کر لینا ہے، کسی کے مال پہ قبضہ کر لینا ہے، ڈاکہ مار لینا ہے، رشوت ہے، اور اس طرح کے جو کام ہیں جو کہ جائز نہیں ہے شریعت اسلامیہ میں، ایسے ذرائع کو استعمال میں لانے سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے۔ ایسے ہی انسدادی پہلو میں ایک پہلو ایسے کاموں کو کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے جو شرف انسانی کے منافی ہوں۔ تو جیسے مانگنا، یہ شرف انسانی کے منافی ہے کہ مانگ کر روزی کمائی جائے۔ ایسے ہی غلامی کسی کی اختیار کرنا، ذلیل و خوار بن کر روزی کمانا،
یہ شرف انسانی کے اور تقوی کے خلاف ہیں، ایسے کاموں سے بھی منع کیا گیا ہے۔ طفیلی بن کر زندگی گزارنا اور رزق کمانا یہ بھی تقوی کے منافی ہے۔ تو ایسے کام، ایسے دھندے جن میں انسان کی شرافت کو ٹھیس پہنچتی ہو، تو ایسے کاموں سے منع کیا گیا ہے۔ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں تقسیم دولت میں تقوی کا کیا کردار ہے۔ تو ایک اس کا اثباتی پہلو ہے کہ معذور اور لاچار لوگوں کی کفالت کی جائے، چونکہ معاشی دوڑ میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں معذور ہونے کی وجہ سے اور لاچار ہونے کی وجہ سے، تو اس دوڑ میں ان کو بھی چلانے کے لیے ان کی کفالت کی جانی چاہیے، ان کی ہیلپ اور ان کے ساتھ تعاون کیا جانا چاہیے۔ ایسے ہی ایک پہلو دولت کی گردش کو فروغ دینا ہے۔ ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے دولت کی گردش کو فروغ ملے، معاشرہ کے تمام افراد کی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہوں اور ان کی جو خدمات ہوں ان خدمات کے بدلے میں ان کو پورا معاوضہ دیا جائے تاکہ دولت گردش میں رہے۔ ایسے ہی وراثت کی عادلانہ تقسیم کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ تقوی کے عین مطابق ہے کہ وراثت کی عادلانہ تقسیم کی جائے، جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اتنا حصہ اس کو دیا جائے۔ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی اجتماعی معیشت میں کیا کردار ادا کرتا ہے۔ تو جیسے انفرادی معیشت میں، پیدائش دولت میں، صرف دولت میں، تقسیم دولت میں تقوی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، ایسے ہی اجتماعی معیشت میں بھی تقوی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تقوی کے اعتبار سے اور اجتماعی معیشت کے اعتبار سے ریاست کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، جیسا کہ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایسی منصوبہ سازی کرے، ایسی پالیسیاں تشکیل دے جس کی وجہ سے احکام خداوندی کی پابندی ہو، اور سلطنت میں، ریاست میں رہنے والے جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس دولت کم ہے ان کو بھی ان کے حقوق دیے جائیں، یہ بھی ایک ان کی ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، ان کی آمدنی کمزور ہے، کم ہے، تو ان کی آمدنی کو بہتر بنانے کے لیے ان کو روزگار فراہم کیا جائے، یہ بھی ریاست کی ایک ذمہ داری ہے۔ تو یہ ذمہ داری شریعت کی طرف سے ریاست کو ملی ہے، یہ بھی تقوی کی حیثیت سے ہے۔ ایسے ہی ریاست کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جتنے بھی معاشی فسادات ہیں، مفاسد ہیں، ان کا سد باب کرے اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے، جیسے رشوت ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، ایسے ہی جوا ہے، اس طرح کے جتنے بھی ذرائع آمدنی حرام اور ناجائز ہیں ان پر خیال رکھے، ان کو ختم کرے۔ اور جب ریاست میں ریاستی سطح پر، اجتماعی سطح پر تقوی کا اظہار اس طریقے سے ہوگا کہ ناجائز ذرائع آمدنی پر پابندی ہوگی اور ذرائع جو جائز ہیں ان کی ترویج ہوگی، ان کی اشاعت ہوگی، تو پھر اس انداز سے عام لوگوں کے اندر بھی تقوی کسی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ زمین میں، آسمان میں برکتیں نازل فرما دیں گے اور زمین پر اور انسانوں کے لیے رزق کے جو دروازے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کھول دیں گے۔ کیونکہ اجتماعی طور پر بھی تقوی کی جو صورت ہے اور تقوی کا ماحول ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، تو پھر انفرادی طور پر تو لازمی ہو جائے گا۔ تو یہ تقوی کی اہمیت ہے معاش میں یا معیشت میں، تو یہ ہم نے دیکھ لی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے معیشت میں تقوی کا کردار دیکھا ہے، جس میں صرف دولت میں تقوی دیکھا ہے۔ صرف دولت میں دو پہلو تھے، اثباتی پہلو اور انسدادی پہلو، دونوں پہلوؤں پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ ایسے ہی پیدائشی دولت میں تقوی پر ہم نے گفتگو کی ہے، اثباتی پہلو اور انسدادی پہلو کے حوالے سے، اور تقسیم دولت میں تقوی کی بھی ہم نے گفتگو کی ہے اثباتی پہلو اور انسدادی پہلو کی صورت میں۔ اور پھر آخر میں ہم نے تقوی اجتماعی معیشت میں دیکھا ہے کہ جیسے انفرادی معیشت میں تقوی ضروری ہے، افراد کے اندر تقوی پایا جانا ضروری ہے، ایسے ہی ریاستی تقوی بھی ضروری ہے، اجتماعی معیشت میں بھی تقوی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی سوال کہ جی تقوی اسلامی معیشت کے دائرہ میں اس پر نوٹ لکھیں، تو یہ سوال جو ہے ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 38 میں انشاءاللہ ہم اسلام کے معاشی اقدار میں سے مساوات پر گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔